مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب فضل المنیحۃ، منیحہ کی فضیلت کے بیان میں. منیحہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ اپنا جانور کسی دوسرے بندے کو دے دیتا ہے عاریۃً، کہ تو اس سے نفع اٹھا لے. سفر پہ جانا ہے، سفر کر لے. یا وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو چند دن تو اپنے پاس رکھ کر اس کا دودھ پی لے، اسے دو. تو اس جانور کو جو عاریۃً منگواں ایک دوسرے کو دیا جاتا، اس کو منیحہ کہتے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم المنیحۃ اللقحۃ الصفی منحۃ والشأۃ الصفی تغدو بإناء وتروح بإناء. بہترین منیحہ وہ جانور جو ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے پر صدقہ خیرات کرنے کے لیے کسی کو دیا جاتا ہے، تو بہترین جانور وہ صاف ستھری اونٹنی اور وہ صاف ستھری بکری ہے جو صبح بھی برتن بھر کر دودھ دے اور شام کو بھی برتن بھر کر دودھ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایسی تربیت بھی دی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی مہربانی کیا کریں کہ اگر کسی کے گھر میں دودھ نہیں ہے تو دودھ والا جانور اسے عاریۃً دے دیں تاکہ وہ دودھ کا فائدہ حاصل کر سکے. اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے، سواری کا جانور نہیں ہے، تو وہ اپنی سواری اس کو ضرورت کے مطابق دے دے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت دی، اور یہ تربیت کا رنگ آج ہمیں بھی کوئی ڈھنگ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اسی پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، آنکھیں کھول کر زندگی گزارنی چاہیے. اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں نظر رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو تنگ دست ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گلی، ہمارے محلے، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوک کے ساتھ رات کو اپنے بستر پر پیچو تاب کھا رہا ہو اور میں اپنے بستر پر میٹھی نیند سو رہا ہوں. پھر کل میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ غور و فکر رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے، یہ تعلیم کا ایک حصہ ہے. ایک ہمارے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہماری فکر نہیں کرتا، اور یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہم خود کسی کی فکر شروع کر دیں. اگر ہم کسی سے ماڑے ہیں تو کسی سے بہتر بھی تو ہیں. کوئی ہم سے بھی حالات میں پسا ہوا ہے، تو جو اپنے سے ماتحت ہیں ان کا خیال تم کرنا شروع کر دو. جو تم سے برتر ہیں وہ تمہارا، ان کے دلوں میں تمہارا خیال اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. اور یہ ضرورت ہی کیوں پیش آئے کہ کوئی میری طرف خیال اور توجہ کرے؟ ہم اپنے آپ کو کسی کا مرہون منت کیوں رکھیں؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود کسی کا خیال رکھنے والے بن جائیں. صحابہ کرام کے اندر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के ऐसे रंग जलवा फरमा थे कि बकरी की एक सिरी आ गई किसी के घर में बतौर तोहफा कि ये बना लें और पका लें। ज़रूरत खुद उन्हें भी थी, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी को तोहफे में दे दी कि चलो मैं वैसे गुजारा कर लेता हूँ, मेरा पड़ोसी अच्छा खाना पका ले। और उसने अगले पड़ोसी को दे दी, उसने अगले पड़ोसी को दे दी। एक दूसरे का इतना ख्याल किया जा रहा है कि जिस घर से इब्तदा हुई थी ये सीरी उसी घर में आ गई। ठीक है, एक दूसरे के साथ इस कदर मुरव्वत, एक दूसरे के साथ अगर इतनी हमदर्दी होगी तो यकीनन वो मुआशरा जन्नत नज़ीर होगा। उस मुआशरे में ना हो पुख्ता गलियां, पक्के सोलंग, बिजली गैस की सहूलतें ना हों, अगर आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत आ जाए तो वो बेहतरीन मुआशरा करार पाएगा। सारी कमियां पूरी हो जाएंगी अगर इस तरह की हमदर्दियां जो हैं वो पैदा हो जाएं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, लम्मा कादिमल मुहाजिरून अल मदीना तामी मक्का ता वलैसा बिअयदीहिम शैउन, जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उस वक़्त उनके हाथों में कोई शय नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वकानतिल अंसारु अहलिल अर्द, और जो अंसार थे वो अहलल अर्द वल अकार, वो ज़मीनों के मालिक थे, खेतों और बागात के वो मालिक थे। फ़क़ासमहुमुल अंसारु अला अन युअतूहुम सिमारा अमवालिहिम कुल्ल आमिन व यकुफ़ूहुम मुल अमल वल मऊनता, तो सहाबाए अंसार सहाबाए कराम ने मुहाजिरीन सहाबाए कराम के साथ ये तय किया कि हम अपनी ज़मीनें तुम्हें देते हैं और तुम उन ज़मीनों में काम काज करो, खेती बाड़ी करो, फिर जब फसल आएगी तो उस फसल से हमें भी हिस्सा दे देना। ज़मीनें हमारी हैं, मेहनत तुम्हारी होगी और पैदावार जो है वो हम तकसीम कर लेंगे आपस में। वकानत उम्मुहु उम्मु अनस उम्मु सुलैम कानत उम्मा अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा, तो हज़रत अनस की वालिदा वही सुलैम की वालिदा हैं और वही अब्दुल्ला बिन अबी तलहा की वालिदा हैं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ अपने खजूरों के दरख्त दिए हुए थे कि या रसूलल्लाह ये खजूरों के दरख्त आपके हैं, इनकी जुमला पैदावार आपकी है, आप इन दरख्तों को अपने पास रखें और इनसे इस्तिफादा करें। फ़अताहुन्न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मा अयमना मौलातहु उम्मा उसामा तब्न ज़ैद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त जो उम्मे अनस ने उम्मे सुलैम ने दिए थे वो आपने अपनी लौंडी, आज़ाद करदा लौंडी हज़रत उम्मे ऐमन को अता फरमा दिए। हज़रत उम्मे ऐमन का तारुफ मैंने कल के दरस में करवाया था। तो हज़रत उम्मे ऐमन जो है वही हज़रत उसामा बिन ज़ैद की वालिदा हैं। उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा के से पैदा हुए थे और ऐमन जो है वो उनके पहले खामद से पैदा हुए थे। फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खैबर को कत्ल करने से फारिग हुए, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा फारगा मिन क़त्ल अहले खैबरा वन सरफ़ा इलल मदीना, खैबर का किला फतह किया, अहले खैबर को शिकस्त दी और खैबर को फतह करके जब आप वापस मदीना मुनव्वरा लौटे तो रद्दल मुहाजिरुना इलल अंसार मनाइहहुम अल्लती कानु मनहुहुम मिन सिमारिहिम, तो अंसार सहाबा ने जो अपने खेत, अपने दरख्त, अपने बागात मुहाजिरीन सहाबाए कराम को दिए हुए थे तोहफे के तौर पर, खैरात के तौर पर, अपने मनीहा तन दिए हुए थे, तो अंसार सहाबाए कराम के इन अताया को, इन तहाइफ को मुहाजिरीन सहाबाए कराम ने वापस कर दिया। क्यों? इसलिए कि खैबर की ज़मीनें मिल चुकी थी। अब मुहाजिरीन के हालात जो थे वो पहले जैसे नहीं थे, ये अपने कदमों पर खड़े हो चुके थे।
تو جب عاریتاً لی ہوئی چیز سے بندہ مستغنی ہو جائے، یعنی عاریتاً لی ہوئی چیز سے فائدہ جو لینا تھا وہ لے لیا، اب فارغ پڑی ہے، تو بلا وجہ اسے اپنے پاس روک کر نہیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ پھر جب استفادہ کر لیا تو اب وہ چیز اصل مالک کو واپس کر دی جائے تاکہ اسے بھی تو تنگی نہ ہو۔ ایک کو اگر یہ سکھایا ہے کہ دوسرے کی کمی کو تو پورا کر، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تیرے پاس ہے تو اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت تو پوری کر دے، تو پھر دوسرے کو بھی سکھایا ہے کہ جب تیری ضرورت پوری ہو جائے تو بلا وجہ اس کی چیز کو اپنے قبضے میں نہ رکھ بلکہ جلدی جلدی واپس کر دے۔ صحابہ کرام کو جب خیبر کی زمینیں ملی تو انہوں نے وہ پھلوں والے درخت، وہ کھیت، وہ سارے انصار صحابہ کو واپس کر دیے۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی امہ عزاقہا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے درخت دیے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت حضرت سیدہ ام ایمن کو دے دیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ درخت ام سلیم کو واپس کر دیے اور حضرت ام ایمن کو ان درختوں کی جگہ اپنے باغ سے ایک حصہ عطا فرما دیا۔ فَأَعْطَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن مکانہن من حائطہ، آپ نے اپنے باغ سے انہیں حصہ عطا فرما دیا۔ تو اس صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب عاریتاً لی ہوئی چیز کا مقصد پورا ہو جائے، اس سے فائدہ حاصل کر لیا جائے اور وہ ضرورت ختم ہو جائے تو پھر اصل مالک کو وہ جلدی واپس کر دینی چاہیے، پھر بلا وجہ اسے اپنے پاس روک کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح اگلے بندے کو تنگی بھی ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر کوئی خیال بھی آ سکتا ہے کہ میں نے اس پر مہربانی کی ہے اور یہ میرے اوپر کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول نہ بننے دیں جس سے محبتیں جو ہیں وہ نفرتوں میں بدل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 خصلۃ اعلاہن منیحۃ العنز ما من عامل یعمل بخصلۃ منها رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 کام ہیں، 40 خصلتیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ خصلت ہے اپنا جانور کسی کو بطور دودھ پینے کے لیے عاریتاً اسے دے دینا۔ اس دور میں جانور عاریتاً دیے جاتے تھے۔ آج ہم کسی کو اپنی سائیکل، موٹر سائیکل یا ضرورت کی کوئی اور چیز جس کی عام ضرورت پڑتی ہے اپنے کسی محلے دار کو، کسی غریب کو اس کی ضرورت کے پوری کرنے کے لیے ہم دے دیں۔ فرمایا سب سے بڑی خصلت یہ ہے، اور باقی اس سے چھوٹی چھوٹی خصلتیں ہیں، 40 ہیں وہ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت پر بھی عمل کرے، اور عمل کرنے کا مقصد ہے ثواب حاصل کرنا، عمل کرنے کا مقصد ہے جو اس عمل پر اجر اور ثواب بتایا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کو دل سے مان لینا کہ جو زبان رسالت نے کہا ہے وہ حق ہے، یہ کام کرنے پر مجھے یہ اجر ملے گا، اور اس اجر کی توقع پر وہ کام بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے کرنے والے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جنتیں چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، فرمایا وہ 40 ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ بکری کسی کو عاریتاً دینے سے کم تر جو کام ہیں، جو عادتیں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جن کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، میں نے اپنے علم کے مطابق انہیں شمار کرنا چاہا تو ان میں سلام کا جواب دینا بھی تھا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا بھی تھا۔ کوئی چھینکنے والا چھینک کر کہتا ہے الحمدللہ تو سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، لیکن اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر یرحمک اللہ بھی نہیں کہنا۔ جب وہ الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کہا جائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمیوں نے چھینکا، ایک نے الحمدللہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یرحمک اللہ، دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے چھینک ماری، آپ نے یرحمک اللہ کہا، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، دعا دی، مجھے آپ نے دعا ہی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اس نے چھینکا تو کہا الحمدللہ، میں نے کہا یرحمک اللہ، تو نے چھینکا تو کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے میں نے تیرا جواب بھی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے چھینکنے والا چھینکے اور کہے الحمدللہ تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں کہنا ہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ چھینکنے والا جب یہ دعا سنے گا تو یہ دعا کرنے والے کو کہے گا یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ۔ تو یہودیوں کی جماعت بڑی شرارتی جماعت ہے، وہ کوشش کرتے اور کوشش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک مارتے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یرحمک اللہ اور ہمارا کام بن جائے۔ یعنی مانتے تھے کہ یہ نبی ہے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہو کے رہتی ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کوئی زبان پر کلمہ بولتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتی ہے۔ تو جب یہودی آپ کے سامنے چھینکتے اور الحمدللہ کہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ یہدیکم اللہ کہتے تھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو چھینکنے والے کا جواب دینا بھی ان 40 میں سے ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق، اور راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ان 40 میں، یعنی ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ 40 کام اس نوعیت کے ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی میں اسے مہلت دے دینا یا اس سے مہلت لے دینا جس کا قرضہ اس نے دینا ہے، سفارش کر دینا، کسی کو کھانا کھلانا، یا کھانا نہیں کھلا سکتے جو کھلا سکتا ہے اسے کہہ دینا کہ یار فلاں غریب آدمی اسے کھانا کھلا دے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم تو 15 بھی نہیں شمار کر سکے، ہمیں ملے نہیں، لیکن دیگر مشارحین حدیث فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے 40 سے زیادہ تلاش کر لیے احادیث مبارکہ میں سے۔ لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم